ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن میں اندر آ رہا تھا تو لوگ گر گر کے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں اگر سوچوں تو میری حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور پھر میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ یہ محبت میرے سے نہیں ہے، میرے لبوں پہ جس کا نام ہے یہ اس کی محبت ہے۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ کوئی کہاں سے رنگ و نسل اور جو ہے وہ برادری رشتہ و پیوند، یہ ثانوی حیثیتیں ہیں، لیکن حضور کے نام سے ہم ایک قوم بنتے ہیں اور باہم جڑتے ہیں، اور ہماری حقیقی شناخت بھی یہی ہے۔ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، رنگ و نسل اس کا کوئی بھی ہو، لیکن حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ایک مرکز پہ جمع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو، 70 72 73 کتنے گروہ اور فرقے بن گئے، اور ملت اسلامیہ اور امت بکھر کے ٹکڑوں میں بٹ گئی، کوئی ہے فارمولہ جو اس امت کو پھر جوڑ دے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ نام محمد ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کے نام پہ اگر لوگ جمع ہوں تو یہ وحدت کی علامت ہے۔ تو وہ ذات گرامی، وہ ذات ستودہ صفات اس انسانیت کو جوڑنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا درس دینا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا سبق دینا ہے۔ اور پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپا کے کریں۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو محبوب کا نام نہیں بتاتے ہیں نا، چھپا کے کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی محبت ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی پیار دیکھیے، معیار دیکھیے۔ اعظم چشتی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، اس نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب وہ ہے جو عرشوں پہ گھومتا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے محبت کا رشتہ اور پیوند ہے، جب ربط قائم ہے ان سے الفت کا، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہم کو نبھانا ہوں گے۔ کوئی جس سے پیار کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور کثرت ذکر محبت کا تقاضا ہے۔ محبت جس سے ہو جائے تو پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی باتیں سہانی لگتی ہیں، اس کے تذکرے اچھے لگتے ہیں، اس کی کوئی تعریف اور مدح میں لب کھولے تو وہ لب چومنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے اور اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے۔ یومی و یسم کے لفظ آتے ہیں، مطلب کیا کہ نہ اس کا کوئی عیب دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی عیب سن سکتا ہے۔ یہ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس میں عیب ہو بھی تو وہ نہیں دیکھ پاتا، عیب ہو بھی لیکن وہ نہیں سن پاتا۔ لیکن جہاں پیوند محبت کا ہمارا ہے، جہاں رشتہ الفت ہمارا ہے، وہاں عیب کیا، عیب کا گمان بھی نہیں۔ خلقت مبرا من کل عیب، وہاں عیب کا نشان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ جو ہے وہ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ الفت ہے، اور یہ وہ پیار ہے
کہ جہاں عیب کا نام و نشان بھی نہیں، اور جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ رومی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی ایک خوبصورت تمثیل سے بیان کیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئیں، کس تو مجلو شد پریشان و غوی۔ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں ایک دن بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا، کون سا جادو ہے تیری نگاہوں میں؟ مجھے تو تیرے سے زیادہ اپنی لونڈیاں ہنسی نظر آتی ہیں، لیکن تو کیا کمال ہے، کرشمہ کیا ہے، بتا تو صحیح۔ از دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے کوئی تو انوکھی تو ہے نہیں، لیکن ایک شہزادہ ہوش گوا بیٹا، کیا کمال اور کرشمہ ہے تیری نگاہوں میں۔ تو لیلا نے جو جواب دیا رومی علیہ الرحمہ نے 2 لفظوں میں بیان کی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں نا۔ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خبر بودے تو را۔ اگر تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو چھٹی دے کے آیا ہوش کو، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آیا اسے سودا ملتا ہی نہیں ہے، یہ سکہ اس گلی میں چلتا ہی نہیں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ۔ اور اقبال بولا معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتا ہے اگر نگاہ ابو بکر مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئے۔ خدا تک پہنچنے کے بعد بھی اسی در کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، چونکہ اگر یہ چوکھٹ نصیب نہ ہوتی تو خدا تک بھی رسائی نصیب نہ ہوتی۔ اس لیے وہاں پہنچ کر کے بھی اس چوکھٹ پہ سلامی پیش کرنا ہوگی۔ تو یہ ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں عیب دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، محبت کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جہاں محبت کرتا ہے تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ محب محبوب کی بات مانتا ہے، محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ محبت خالی لفظوں سے نہیں ٹپکتی، عمل بتاتا ہے کہ یہ محب ہے، رویے بتاتے ہیں کہ یہ محب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا محاسبہ کریں اپنے اندر اتر کے۔ جن سے دعویٰ محبت ہے، کیا ان کی بات مانتے ہیں؟ کیا ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا ہے؟ میرے حضور مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک محل نما مکان بن رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے گزرتے رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے جا کے اسے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا۔ حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ خیر، انہوں نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ تو حضور رک گئے، کہا اس بلاؤ انصاری کو۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، کدھر گیا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک، عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنے انداز تجارت تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے انداز سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ایک شخص بحرین سے آئے اور حضور سے انہوں نے سلام پیش کرنا چاہا، آقا نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید اتفاقاً حضور نے رخ پھیرا ہے، تو جدھر رخ پھیرا تھا تو ادھر سے جا کے حضور کو پھر سلام کیا، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں۔ تو جو اصحاب تھے ان سے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام فرما چکے ہیں اور جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے حضور ناراض ہو سکتے ہیں، ہمیں تو یہی سبب لگتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو آقا کریم نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا
नाराज़गी की वजह ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर। कई लोग वो सोने की चेन डाल लेते हैं और मुख्तलिफ अंगूठियाँ डाल लेते हैं, बल्कि मैंने एक शख्स को देखा कि उसने जो है वो एक कड़ा डाला है, तो मैंने कहा कि ये क्यों डाला है, तो वो कहने लगा ये मदीना शरीफ से आया है। मैंने कहा मदीने वाले ने तो मना किया है, उन्होंने तो रोका है। तो हुजूर ने उसको फेंक दिया, नाराज़गी ख़त्म हो गई, वो बैठ गया, मजलिस जारी रही, गुफ्तगू चलती रही। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटने लगे, तो वो भी पलटा ना, तो किसी ने इशारा दिया वो अंगूठी तो उठा लो, चलो तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, कीमती सोना है। तो उसने क्या कहा, वल्लाहि ला आखुजुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं इसे कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे रसूल ने फेंक दिया। तो मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच, ए ठगबाजियां जाने प्यारा मुहम्मद, चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खजालत आब मी गर्दद वजूद, इश्क मी गोयत के महकूम गैर, सीनाए तू अज बुता मां निंदे दैर, ता नदारी अज मुहम्मद रंगो बू, बर ज़ुबान खुद मयाला नामे हो। अगर उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं, उनसे प्यार उल्फत का रिश्ता रखते हैं, तो फिर हमारा तर्ज ज़िंदगी बताए। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो, तुम्हें बताना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा है साहिब। फरमाया करते थे नहीं, ना किसी को पूछना पड़े ना तुम्हें बताना पड़े, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारे अंदाज़ हयात, तुम्हारे तेवर ऐसे होने चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहें वो देखो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम आ रहा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े। हम अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा परखें, आजमाइश करें। क्या हमारा दावा मोहब्बत हमारी ज़ुबान तक ही महदूद है या हमारा अमल हमारी मोहब्बत की गवाही दे रहा है। मजालिस मीलाद मुनअक़िद होती हैं तो जाना आना रहता है। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ कि ये जो मीलाद का लफ्ज़ है ये तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसको उर्दू में यौम पैदाइश कहते हैं और इंग्लिश वाले बर्थडे कहते हैं। तो किसी की बर्थडे पे जाने का आपको इत्तेफाक होता है तो खाली हाथ जाते हैं या कोई तोहफ़ा लेके जाते हैं? तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। आप कहते हैं उसने बुलाया है तो कोई तोहफ़ा भी तो उसके लिए लेके जाना चाहिए, और तोहफ़ा भी वो लेके जाते हैं जिससे वो खुश हो। बच्चा है तो खिलौने ले जाते हैं,